کھلاتا ہوں میں کون سا مال اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں. حالانکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے جس انسان کی پرورش حرام مال سے ہوئی اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. لہذا اگر انسان اپنے زندگی میں جب انسان کمانے کو پہنچ جاتا ہے اگر انسان نے حلال کمائی نہ کی اور حلال کمائی سے اپنے بچوں کو کی پرورش نہ کی تو وہ والدین کل کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے اولاد نافرمان. جب اس نے حرام کمائی کھلائی اور رشوت کا دورہ ہے. اللہ کے نبی پاک فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا رشوت لینے والے دونوں کے دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. لہذا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو رشوت لینے سے پرہیز کیا جائے. اپنے ہاتھوں سے حرام لینا پرہیز کیا جائے. اپنی زبان کو حرام بولنے سے بچایا جائے. اپنے قدم کو حرام لینے سے ان قدموں کو روکا جائے. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی یومئذ تحدث اخبارہا. آج ہمارے بند کمروں میں رشوت دے دی جاتی ہے اور لی جاتی ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے میرا موبائل بند تھا, جس نے لی اس کا موبائل بند تھا, ہمیں کسی نے نہیں دیکھا, لیکن وہ رب دیکھ رہا ہے جس نے کہا انہو علیم بذات الصدور. میں تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہوں. انہو خبیر بما تعملون. میں تمہارے ہر کام سے باخبر ہوں. وہ رب دیکھ رہا ہے کہ رشوت بند کمرے میں لے رہا یا کھلے آسمان کے سامنے لے رہا. لہذا اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو ایسے مال کھلانے اور ایسی پرورش سے بچاؤ جو مال تو تمہیں حرام چیزوں سے ملا ہو, حرام راستے سے ملا ہو. ایسے مال سے اپنے آپ کی انسان کو حفاظت کرنی پڑے گی. پھر جا کر اس کا اہل و عیال اس کا فرمانبردار بنے گا. پھر جا کر یہ کہہ سکتا ہے انسان کہ انشاءاللہ میری اولاد میرے لیے نیک صالح ہوگی. ورنہ اگر انسان حرام کپڑے پہنائے گا, حرام مال کھلائے گا, حرام غذائیں لائے گا, حرام مال لا کر مکانات تعمیر کرے گا, حرام مال لا کر اونچی اونچی عمارتیں بنائے گا اور پھر کہے گا اس گھر میں مجھے سکون ملے گا, یہ ناممکن سی بات ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اس کو چاہیے اگر تم چاہتے ہو قبر کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ باغ بنائے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا ایھا الناس, اے دنیا کے انسانوں, افشوا السلام, سلام کو عام کرو. آج تو بھائی بھائی کو سلام نہیں کرتا ہے. آج بیٹا باپ کو سلام نہیں کرتا ہے. آج باپ اور بیٹے کے درمیان ایسی جنگ چھڑی ہوئی ہوتی ہے, سالوں گزر جاتے ہیں, بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی ہے اپنے باپ کے دیدار کرنے کا. حالانکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اس کو اللہ پاک مقبول عمرہ اور مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ باپ بیٹے کے ساتھ نہیں ہے اور بیٹا باپ کے ساتھ نہیں. حالانکہ یہ ماجرا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا. یہ سلسلہ تو قیامت کے لیے تھا. امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, ہر ایک بھاگے گا ایک دوسرے, تو قیامت کا معاملہ تھا. لیکن قیامت سے پہلے آج ہمارے گھر قیامت بن چکے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آیا اگر تمہارے والدین غیر مسلم ہو, اگر تمہارے والدین غیر مسلم ہو تب بھی ان کی فرما برداری تمہارے سر پر ہے. الا یہ کہ وہ تمہیں شرک کا حکم نہ کرے, الا یہ کہ وہ تمہیں اللہ کے سامنے جھکنے سے منع کرے. اللہ کے دربار میں جانے سے اگر منع کریں گے تو اس چیز سے ان کی کیا نافرمانی کرنی ہے. ورنہ دوسرے جو والدین کے حقوق ہیں اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تو بچے پر حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو چھٹی چیز اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللسان, اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ زبان ایک ایسی چیز ہے, اسی زبان کے ذریعے سے انسان جنت میں پہنچے گا اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جہنم میں پہنچے گا. اللہ حفاظت. کیوں؟ یہی وہ زبان ہے. اگر انسان 60 سال تک غیر مسلم کی حالت میں رہا, اللہ کا نافرمان رہا, 60 سال کے بعد اللہ پاک نے توفیق دے دی, کس چیز کی؟ ایمان کی توفیق دے دی, تو زبان سے ہی نہ کلمہ پڑے گا تو اللہ پاک جنت میں پہنچائے گا. لیکن اگر 60 سال تک ایمان کی حالت میں رہا, اللہ نہ کرے ایسا ہو جیسا آج
دنیا کی حالت ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہے، ہمارے بچے ایمان سے پھرے جا رہے ہیں. جیسے پرسوں مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہم چھاتروں نے تو ایک واقعہ سنایا کہ ایک لڑکی کا رشتہ ہوا ہمارے وادی میں، تو فرمایا لڑکی کا رشتہ جو ہوا تو لڑکے نے فون کیا کہ آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. تو لڑکی نے کہا ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے. اس نے وہ اسلام پڑھا ہوا تھا، دین پڑھا ہوا تھا. اس نے کہا ہمارے لیے ابھی جائز نہیں ہے، جب تک نکاح نہ ہوگا ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا. تو جواب اس لڑکے نے یہ کہا جب میں اس رب کو ہی نہیں مانتا ہوں تو مجھ سے کون ناراض ہوگا. یہ حالات ہے آج، اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر نہیں ہوں گے. ہمارے معاشرے میں ایسے جوان ہیں جو کہتے ہیں اسلام سے کیا تعلق ہے، دنیا آگے پہنچی ہمیں دنیا کو لینا ہے. ہمارے گھروں کے اندر جوان پڑے ہوئے ہیں جو نہ معلوم کتنی مرتبہ دن میں شرک کرتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، واللسان، یہ زبان ایسی خطرناک چیز ہے، کسی سے انسان جنت میں پہنچے گا اور اسی سے انسان جہنم میں پہنچ جائے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی چیز فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کامل ایمان والا وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا ایمان والا محفوظ رہے. آج ہماری زبان سے ایمان والوں کو ایسی ایسی تکلیفیں پہنچتی ہے جس کی وجہ سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں سالوں بیت جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کی بات نہیں کرتے. آج حالات یہ ہے، الیکشن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ووٹنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک امانت داری آپ تک یہ پہنچانی ہے. آج ووٹ کے سلسلے میں بھائی بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے. ووٹنگ ختم ہو جائے گی، افسران قبر میں چلے جائیں گے، میں اور آپ سب قبر میں چلے جائیں گے. بھائیوں نے ایک دوسرے کے لیے لڑا ہے اور یہ اعمال کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے سامنے پیش ہو جائے. ایسے حالات ہیں آج ہمارے علاقوں میں. شوہر ایک کے ساتھ ہے، بیوی دوسرے کے ساتھ ہے. پچھلے کئی سالوں پہلے الیکشن ہوا تھا، بیوی نے کھلا لیا والد شوہر سے اس بنا پر کہ میں فلانی کے ساتھ ہوں، آپ فلانی کے ساتھ. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ چند روزہ زندگی ہے، اپنے رشتہ داری کو ختم مت کرو. اپنے جس کو اللہ کے نبی پاک نے وصل الارحام، رشتہ داری کو باقی رکھو. اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے اللہ کے نبی پاک نے اللہ رب العزت نے فرمایا رشتہ داری کا جو لفظ ہے یہ میرے ساتھ جڑا ہے، جو اس کو جوڑے رکھے گا میں اس کے اپنے ساتھ جوڑے رکھوں گا، جو اس کو توڑے گا وہ مجھ سے توڑ جائے گا. لہذا مت ووٹنگ کے پیچھے لڑائیاں مت کرو. آج ہمارے جوان راتوں ووٹنگ کے پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی، 5 وقت نماز کی توفیق نہیں ہوتی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں